سنت موجود ہیں، آپ سب کو اس محفل پاک میں آپ اس میں آپ کی اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا بند قدوس ہمیں اس محفل مولود مسعود کی رونقوں سے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحاج افضل ضیاء صاحب اور ان کی ٹیم نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا 4 زبانوں پر مشتمل کلام سنا کر میرے رہبر فکر کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے بحر عمیق میں غوطہ-زن ہو کر اپنی تیراکی کی استطاعت کے مطابق موتیاں نکال کر آپ حضرات کی سماعتوں اور آپ حضرات کی نگاہوں پر نچھاور کروں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے اور یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ میں نے گزشتہ سال اسی نعت کی کہ چند اشعار کی یہاں پر تشریح کی تھی، شاید آپ حضرات کو یاد ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ نعت صرف اشعار کا نام نہیں، بلکہ نعت کا معنی ہے مدحت سرکار، سرکار کی توصیف، سرکار کی تعریف۔ یہ تعریف کبھی نثر میں ہوتی ہے، یہ تعریف کبھی نظم میں ہوتی ہے، یہ تعریف کبھی درد دل پیش کر کے ہوتی ہے، یہ تعریف کبھی سوز درون پیش کر کے ہوتی ہے، یہ تعریف کبھی صبح آہگاہی میں ہوتی ہے، آہ صبحگاہی میں ہوتی ہے، یہ تعریف کبھی نالائے نیم شبی میں ہوتی ہے، یہ تعریف سرکار کبھی آنکھوں کے آنسوں اور اشکوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز، ہر شے سرکار کی عاشق ہے۔ سرکار کے وہ اونٹنیاں مبارک، وہ بکریاں، بلکہ وہ درخت، وہ پتے اور وہ پتھر جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنی اپنی بولی میں صلاۃ والسلام پیش کیا، وہ سب نعت رسول کی ہی ایک قسم تھی۔ اور نعت رسول کی سب سے بڑی ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں جو سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ کیونکہ دنیا کا کوئی آئینہ، میں نے کل بھی کہیں کہا تھا، دنیا کا کوئی کیمرہ، دنیا کا کوئی آئینہ ایسا نہیں ہے کہ جو سرکار کی تصویر کشی کر سکتا ہو۔ بے شک۔ ہاں، ایک آئینہ ایسا ہے، ایک کیمرہ ایسا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر موجود ہے، اس آئینے کا عنوان قرآن پاک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ورنہ قرآن پاک کے بعد حسان ابن ثابت جیسا عظیم شاعر، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں سرکار کے چہرے پر نظر پڑی تو کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے غم میں ڈوب کر بے شمار قصائد حسان ابن ثابت نے لکھے، اور آخر میں لکھا تھا ما ان مدحت بمقالتی محمدا ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے جو حضور کی نعتیں لکھی ہیں، حضور کی نعتیں جو پڑھی ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے حضور کی تعریف کی ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کا نام لے کر اشراق نوری کے طور پر میں نے اپنی قصیدہ خوانی کو چمکایا ہے۔ زمانہ چلتا رہا، ایک سے ایک مداحان رسول دنیا میں آتے رہے، اور ہر شخص
زندگی بھر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہا، ہر عاشق نعتہائے رسول مقبول پڑھتا رہا، لیکن آخر میں یہ اعتراف کر کے گیا کہ میں نے حضور کی تعریف کا حق میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ چنانچہ ایک عاشق حضرت عبداللہ ابن الفارد امام بوصیری، جو نعت رائد المدیح النبوی جنہیں کہا جاتا ہے، جو نعت کے میدان کے عرب دنیا میں امام مانے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑی نعتیں کہی، دعوت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، اور امام بوصیری کے استاذ نے کہا تھا عبداللہ ابن الفارد نے کہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا اذ اللہ اثنى بالذی هو اہلہ فما مقدار ما تمدحہ الورا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پوری مخلوق جو رسول کائنات کی تعریف کرتی ہے، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، جیسی رسول کی تعریف ہونی چاہیے ویسی کوئی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خود خداوند قدوس اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے قرآن کی صورت میں، نعت بیان کر رہا ہے، صفت بیان کر رہا ہے، فما مقدار ما تمدحہ الورا، پھر مخلوق کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ مخلوق کتنی تعریف کر سکتی ہے جب خالق خود اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہو؟ اور ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ زمانہ چلتا رہا، آخر ایک دور وہ بھی آیا جس میں سرکار بابا جی صاحب داروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں بے شمار نعتیہ اشعار لکھے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کے دیدار کے بارے میں فرمایا تھا، لام لکھ والی میری جان والی نبی پاک تے ایک دیدار، اور دوسری جگہ کہا تھا طاہت یاسین مزمل کی کچھ صفت سناواں عزیز رؤوف رحیم کہاوے میں پلیاری جہاں۔ اور پھر وہ جو تمام شاعر کہتے رہے کہ ہم حضور کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، اس ضمن میں بھی فرمایا مدا خان جس دا ابد آپ اللہ او دے شان تاں کس بیان کیتے۔ اور ان کے لخت جگر الحاج بابا میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب نعتیہ اشعار لکھے تو انہوں نے فرمایا تھا تبرک واسطے میں بھی ہوں شامل ثنا خانوں میں، تبرک واسطے میں بھی ہوں شامل ثنا خانوں میں، وگرنہ کب ختم ہوتی ہے صفت صلی اعلیٰ عربی، ثنا خان خود خدا تیرا بڑا رتبہ شہا تیرا، تیرے قربان سبھی مرسل و مشتاق لقاء عربی۔ اور کہا تھا تیرا مشتاق خود مالک بھلا تعریف کے میری، تیری صفتاں خدا کردہ شمارہ یا رسول اللہ۔ اسی ضمن میں اردو دنیا کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، غزل کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ویسے تو غزلیات میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی دنیا کا، غزل کا بادشاہ یہ شاعر جب نعت رسول کی طرف آتا ہے تو اپنے پیچھے ایک شعر ایسا چھوڑ دیتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمپیئر کیا جائے تو اس کی ساری شاعری، اس نے جیسی بھی شاعری کی ہو، ایک یہ شعر خدا کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا تو ساری شاعری مان پڑ جائے گی اور وہ بخشا جائے گا۔ غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتیم، فارسی کا شعر، غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہتے ہیں غالب تم یہ غزلیں وزنیں یہ لکھتے رہو، جہاں تک نعت رسول کی بات ہے تو وہ خدا کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، وہی ذات ہے جو محمد رسول اللہ کا صحیح مرتبہ جانتی ہے۔ جب ہم حضور کا مرتبہ ہی نہیں جانتے تو ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ اب آتا ہے میرے امام کا دور، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ابو جہل نے
رسول کائنات کے مقدس چہرے کو دیکھا تو اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی تھی اور کہا تھا، اے محمد میری نظروں میں آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ صداقت کے تاجدار موجود تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جیسا حسین و جمیل میری نظروں میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدقتا، اے ابو بکر تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ محو حیرت ہیں کہ دو مختلف قسم کے سٹیٹمنٹ ہیں اور دونوں کو حضور فرما رہے ہیں کہ سچ کہا۔ دشمن کہہ رہا ہے آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں، یار غار کہہ رہا ہے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر نہ تو نے مجھے دیکھا نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا۔ انا مرآت اللہ فی الارض، میں زمین پر آئینہ خدا ہوں، میں ایک مرر ہوں، میرے سامنے جیسا کردار لے کر بندہ آئے گا اس کو ویسا ہی میں دکھائی دوں۔ ابو جہل گندا کردار لے کے آیا، اس نے اپنا آپ دیکھا تو کہہ دیا کہ آپ بہت بدصورت ہیں، حقیقت میں وہ اپنے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے۔ اور میرے یار غار نے محبت رسول میں اپنے سینے کو میرے سامنے کیا تو وہی محبت رسول چمک رہی تھی، اسی کو دیکھا ہے صدیق نے بھی مجھے نہیں دیکھا، تو صدیق نے کہہ دیا کہ آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب یہ آئینہ سیرت رسول کی صورت میں منتقل ہوتا رہا، یہ آئینہ خدا منتقل ہوتا رہا۔ امام بوصیری نے دیکھا تو کہہ دیا دع مدعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، اے دیکھنے والو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو کہا وہ مت کہنا، اس کو چھوڑ کر جتنی تعریف حضور کی ہو سکتی ہے سب کا سب جائز۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، کیونکہ حضور کے فضل و کمال کی کوئی ایسی حد نہیں کہ نعت پڑھنے والوں کی نظر اس تک پہنچ کر کے رک جائے، بلکہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے حضور کے فضل و کمال اس سے بھی بالا تر ہے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، قصیدہ بردہ کے اشعار ہے۔ مبلغ العلم، ہمارا مبلغ علم یہ ہے، ہمارے علم کی حد یہ ہے، ہمارا علم یہاں تک پہنچا ہے انہ بشر، کہ آپ کی ایک شان بشریت ہے۔ اب شان فضیلت تو دور کی بات ہے، شان بشریت کے لحاظ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، البتہ پوری بشریت میں سب سے بلند و بالا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد فرمایا لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِظَمًا، جب یہ میں شعر پڑھتا ہوں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہوں کہ امام بوصیری نے کیا کہہ دیا، لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِظَمًا احیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو معجزات حضور کو عطا فرمائے تھے، ایک ہے حضور کا مرتبہ، ایک ہے اس مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے دل میں حضور کی محبت عظمت بٹھانے کے لیے حضور کو جو معجزات عطا فرمائے، جیسے شق القمر کا معجزہ ہے، انگشت مبارک سے پانی نکالنے کا معجزہ ہے، کنکروں کے کلمہ پڑھنے کا معجزہ ہے، درختوں کے آ کر سر بسجود ہونے کا معجزہ ہے، جانوروں کے سجدے کرنے کا معجزہ ہے، یہ تمام معجزات رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہے حضور کا مرتبہ، حضور کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے وہ ہماری نظروں کے مطابق عطا فرمائے گئے تھے، حضور کے مرتبے کے مطابق نہیں عطا فرمائے گئے۔ حضرت حافظ صاحب اللہ، بس آخری بات ہے، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے تو تھوڑی سی توجہ۔ امام بوصیری کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حضور کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مرتبے کے مطابق اگر حضور کو معجزات عطا فرمائے جاتے، معجزات ہمارے اعتبار سے دیے گئے جہاں تک ہماری نظریں پہنچ سکتی تھی، چاند دو ٹکڑے کر دیا، ورنہ اگر حضور کا جتنا مرتبہ ہے دنیا میں اس کے مطابق اگر حضور کو معجزات عطا فرمائے جاتے تو کہتے ہیں آج بھی بوصیری جیسا گنہگار شخص
اگر محمد کہہ کر مردہ ہڈیوں پہ پھونک جاتا تو وہ اٹھ کر چلنے شروع ہو جاتے. اب یہ آئینہ امام بوسیری نے دیکھا تو یہ کہہ دیا. یہی آئینہ ہر شخص کے سامنے آتا ہے. اب اگر عشق کی نگاہ سے دیکھا تو کچھ کہا, اور تھوڑی سی گڑبڑی والی نگاہ سے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمارے جیسے بشر. وہی آئینہ وہی سیرت رسول کی شکل میں یا قرآن پاک کی شکل میں آئینہ یعنی چہرہ مصطفیٰ آج بھی موجود ہے قرآن میں. چہرہ مصطفیٰ آج بھی موجود ہے سیرت رسول میں. وہی آئینہ قرآن کی صورت میں اور سیرت رسول کی صورت میں, روایات کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے ہے. اگر صدیق کے نائب بن کر دیکھیں گے تو حضور آج بھی انہی کمالات پر فائز نظر آئیں گے. اور ابو جہل کی نیابت میں دیکھیں گے تو کہیں گے ہماری طرح کے. یہ تو ہے, لیکن یہی آئینہ جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کہہ دیا تھا لم یأتی نذیرو کا فی نظر اس لیے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید ہو سر. وہی بات جو حسان ابن ثابت نے کہی تھی کہ آپ جیسا میری نظر میں کوئی دیکھا ہی, وہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اور کبھی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور جب سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اس پہ نظر پڑی تو کہہ دیا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا. تھوڑا سا پس منظر 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ٹائم بڑا کم ہے. دراصل ہوا یہ قرآن نازل ہوا, چند دن تک نازل ہوا قرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک حشاش بشاش. ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں آج فلاں آیت نازل ہوئی. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں آج فلاں آیت نازل ہوئی. ایک خوشی کا ماحول تھا. ہر روز قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت. کچھ عرصہ ہو گیا قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی. دشمنوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اب قرآن نازل ہونا بند ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. ام المومنین سے تذکرہ کرتے ہیں کہ دشمن تو مجھے ایسا کہہ رہے ہیں. وہ کہتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی رسوائی والا معاملہ نہیں فرمائے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ جتنا آپ آگے بڑھتے رہیں گے اپنی زندگی مبارک میں اتنا ہی آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا رہے گا. یہ ام المومنین نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں. اتنے میں جبریل امین آ گئے. جبریل امین تعریف قلب مصطفیٰ کے لیے آئے تھے, اور جب واپس ہوئے تو کہنے لگے میں نے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے, لیکن اے جبریل تو بھی میری طرف سے بارگاہ خدا بندی میں عرض کر دینا کہ اے پروردگار تیرا محبوب انتظار کر رہا ہے کہ کب دوبارہ قرآن نازل ہونا شروع ہو. دل میں ایک عجیب کیفیت ہے, ایک عجیب طلب ہے. جبریل سے کہتے ہیں کہ بارگاہ خدا بندی میں کہہ دیجیے. مصطفیٰ جان رحمت خود بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کر سکتے تھے. جبریل کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ جب دعا کرنی ہو خدا کی بارگاہ میں تو کسی کو وسیلہ بھی بنا لیا. یہ تعلیم ہے. تو جبریل امین چلے گئے. اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک چہرہ اٹھا کر جبریل کا انتظار کر رہے ہیں. کیفیت سامنے رکھیے. زلف مبارک دراز ہیں. جب تھوڑا سر جھکاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے, جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو حضور کی زلف مبارک چہرے پہ آ جاتی ہے. اور جب چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو وہ زلفیں 2 حصوں میں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں اور مانگ نکل جاتی ہے. یہ کیفیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظار وحی میں. اب یہ کیفیت خداوند قدوس کو پسند آ گئی.
تو فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب، اصل میں الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب پوری دنیا میں اجالا ہوتا ہے. تو گویا کہ چاشت کے وقت کو چہرہ مصطفیٰ سے تشبیہ دی گئی کہ اے میرے محبوب، جب آپ چہرہ اٹھاتے ہیں تو چاشت کے وقت کی طرح بالکل کھل جاتا ہے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. گویا کہ پوری دنیا میں صبح مدار ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے. اور جب آپ زلف مبارک اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں تو یہ چاند جیسا چہرہ چھپتا ہے تو گویا کہ رات چھا جاتی ہے اور دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. رات بھی اللہ کی نعمت اور دن بھی اللہ کی نعمت. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت. اذان کہاں ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ رات بھی اللہ کی نعمت اور چہرہ بھی اللہ کی نعمت. اب گویا کہ رات اور صبح کا سویرا بھی اللہ کی نعمت. گویا کہ رات یہ بھی حضور کی زلفوں کے وسیلے سے ملی اور دن کا اجالا حضور کے چہرہ مبارک سے ملا. اب یہ کیفیت دیکھ کر قرآن نازل ہو گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا. مجھے چاشت کے وقت کی قسم، یعنی محبوب تیرے چہرہ مبارک کی قسم، اور ان زلفوں کی بھی قسم جب آپ چہرے پر ڈالتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اس کیفیت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ کسی قسم کی بے وفائی ہے، ایسا کچھ نہیں. پھر وہ خدیجہ والی بات کی قرآن پاک نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جو انہوں نے عرض کیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اور پھر نعت کا تو حق ادا کیا اعلیٰ حضرت نے. حالانکہ نعت اعلیٰ حضرت کی زندگی کے جو ایک دن کے 24 گھنٹے تھے، اس میں جو نعت لکھی ہے وہ صرف عصر سے لے کر مغرب تک، جو ہمارے ٹہلنے کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم کچھ کام نہیں کرتے ہیں. اب جس وقت ہم کچھ کام نہیں کرتے ہیں اس وقت اعلیٰ حضرت نے اتنا کمال کر دیا کہ دنیا نعت میں انقلاب آ گیا. تو باقی 24 گھنٹے کے جو کارنامے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کیے جائیں. اعلیٰ حضرت نے فقہ میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں، قرآن کے ترجمہ میں ہر جگہ کمال کیا ہے. لیکن یہ جو نعت والا پورشن ہے یہ صرف عصر سے لے کر مغرب تک. تو بہرحال کہیں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. چاند اور سورج تو چمک رہے تھے، لیکن جب حضور کا چہرہ مبارک سامنے آیا تو کچھ نہیں، چاند بھی مان پڑ گیا، سورج بھی مان پڑ گیا. اور ایک تضمین کے ساتھ کہ از فرش تا عرش اولا، از فرش تا عرش اولا، ڈھونڈا نظر نے جا بجا، پایا نہیں کونین میں کوئی مثال مصطفیٰ. پایا نہیں کونین میں کوئی مثال مصطفیٰ. دیکھے تو کوئی بے خودی ارباب گلشن کی ذرا، دیکھے تو کوئی بے خودی ارباب گلشن کی ذرا. آیا جو ان کی بزم میں شہ عرب کا تذکرہ، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اس کے بعد حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ان کو خدا سمجھو، اگر فیصلہ بھی کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھو اگر ایمان ہو جائے تباہ. ان کو خدا سمجھو اگر ایمان ہو جائے تباہ. اور مانے خدا سے جو جدا ہے قلب اس کا بھی سیاہ. مانے خدا سے جو جدا ہے قلب اس کا بھی سیاہ. تھی چرخ میں عقل و نظر کھلتی نہیں تھی کوئی راہ. احمد رضا نے دی صدا وہ ذل حق عالم پنا. حق یہ کہیں اپنے الہ
اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ صرف خدا، یہ بھی نہیں ہوگی. نہیں سمجھتے جی، برزخ ہے وہ صرف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور کہیں فرمایا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ درود و سلام پیش کیا مصطفیٰ جان رحمت اللہ، اس پر میرا ایک مقالہ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلدی ہی وہ منظر عام پر آ جائے کتابی شکل میں، کہ سلام رضا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ. اس میں نے یہ چند باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک اپنے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ سلام رضا یہ در حقیقت پوری سیرت رسول ہے. دنیا میں ایسا کوئی سلام نہیں ہے جیسا سلام رضا. چاہے لفظی اعتبار سے آپ دیکھیں، چاہے مانوی اعتبار سے آپ دیکھیں، چاہے اس کی ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیں، اس کی سیٹنگ کے لحاظ سے آپ دیکھیں. ہاں، ہم نے سلام رضا کو سمجھے بغیر پڑھنا شروع کیا، ورنہ اگر سلام رضا کو سمجھ کر آپ پڑھ لیں تو کیا مجال ہے کہ کبھی سلام رضا کے اندر کسی دوسرے شعر کو داخل کرنے آئے. اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میلاد رسول، مولد رسول کی پوری ایک فصل ہے. اس کا ایک شعر ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور جب سجدہ کیا تھا پیدائش کے وقت تو فرمایا کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. پھر جب حضرت حلیمہ نے دائیں پستان پیش کیا تو حضور نے نوش فرما دیا، اور بائیں پستان پیش کیا تو حضور نے نوش نہیں فرمایا. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو سبق دے رہے ہیں، ایک تو پیدائش کے وقت سجدہ کیا تو حقوق اللہ کی رعایت انسان کی ذمہ داری ہے، تو یہ سب سے پہلا سبق تھا. پھر اس کے بعد حقوق العباد کا ایک بہت بڑا قاعدہ حضور حضرت حلیمہ کے گھر جاتے ہی دے رہے. کیوں نہیں پیے بائیں پستان سے؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ کا ایک صاحبزادہ تھا. اگر بچپن میں چند دن کی عمر تھی، اس میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پی لیتے تو دنیا کے پاس دلیل ہوتی کہ ایک جگہ ناانصافی ہوئی ہے. لیکن چونکہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے، اس لیے ماں کی گود میں تھے تو اس وقت بھی عدل کا نظام قائم کیا کہ میں انصاف برپا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عدل برپا کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کروں گا، لیکن بچپن سے لے کر 40 سال تک ایک لمحہ بھی قرآن سے ہٹا ہوا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. نظام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں، دودھ پیتوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پوری سیرت رسول ہے. اور پھر جب شمائل رسول پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن میں خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. یہ چند اشارے، ورنہ صرف حضور علیہ السلام کے گوشت مبارک پر، حضور کی بینی مبارک پر الگ الگ 3 4 اشعار ہیں. تو یہ سلام رضا ہے. اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اس شعر کا اگر کمپیئر کیا جائے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور کان لالے کرامت.
اگر ان الفاظ کی تشریح کر کے سمجھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے، یہ جو ہمارا شعر ہے جس میں نہ کوئی معنویت ہے، نہ کوئی مزہ ہے، نہ کوئی سواد ہے، نہ کوئی عشق ہے، یہ شعر اس شعر کے مقابلے میں بالکل 1% بھی کامیاب نہیں۔ اتنا یہ اپنا بنایا ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ میری سمجھ میں آج تک یہ شعر نہیں آیا، کیا کمال کہا ہے یہاں اعلیٰ حضرت نے، سیدہ ظاہرہ، ظاہرہ لفظی نہیں ہے کوئی، حضرت خاتون جنت کا جو لقب ہے وہ زہرا ہے، فعلاء کے وزن پر۔ عربی زبان میں مفتی صاحب، مفتی ارشاد صاحب موجود ہیں اور دیگر ہمارے مفتی منظور صاحب قبلہ اور دیگر علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان کا باضابطہ یہ ایک صیغہ ہے، ایک وزن ہے، فعلاء، اسی وزن پر ہے زہراء۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ظاہرہ نہیں ہے، زہراء ہے، پھول کی طرح چمکتی ہوئی۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت نے نہ ظاہرہ کہا ہے نہ زہرا کہا ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور یعنی خاتون جنت نہیں، اس سے بہت بڑی بات کہی ہے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت یعنی حضور کی دل کا سکون حضرت فاطمہ کو کہا ہے۔ ہم خاتون جنت کہتے ہیں، خاتون جنت ہونا بہت بات کی بات ہے، بہت کم مرتبہ ہے فاطمہ الزہرا کا جان احمد کے مقابلے میں۔ اعلیٰ حضرت نے جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کی زمین اور امام حسین، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل بے شک۔ آج تک میری سمجھ میں دونوں شعر نہیں ہے، کچھ بھی ہو، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے پتہ چلے گا، وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح کے اشعار اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ملا کر سلام رضا کی معنویت کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ظلم کا بھی شکار ہوتی ہیں اور اپنے کے ظلم کا بھی شکار ہوتی ہیں، اپنے محبت میں ظلم کرتے ہیں، دوسرے عداوت میں ظلم کرتے ہیں۔ اس کی اگر بہترین مثال دیکھنا ہو تو ماضی قریب کی شخصیات میں امام احمد رضا محدث بریلوی کی شخصیت ہے، اپنوں میں بھی زیادتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، غیر تو ہیں ہی غیر ہیں، اپنوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ اشعار سلام رضا میں ملا کر پڑھے جاتے ہوں گے تو یقیناً اعلیٰ حضرت کی روح ترقی ہوگی۔ اے میرے محبوں محبت کرنے والوں، تم محبت میں مجھ پر ظلم کر رہے ہو، میں نے تو کتنے شان کے اشعار کہے تھے اور تمہوں نے اپنی طرف سے ملا دیا ہے اس میں۔ اور ہمارے علماء بھی بغیر تکلف کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر سلام رضا کی ایک ترتیب ہے، لاسٹ کا آخری مصرع، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کاف کاش ہے، جو لفظ کاش یہ ترجی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی خواہش ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ خواہش جو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، کاش میرا بیٹا جوان ہوتا، آپ کہتے ہیں کاش اللہ مجھے بچہ دیتا تو میں اسے حافظ قرآن بناتا، ایک حسرت ہے نا، حسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حسرت کے اظہار میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک کاش میرا بیٹا ہوتا، یہ ایک جملہ ہے، تو میں اسے حافظ قرآن بناتا، یہ دوسرا جملہ ہے۔ جب تک دونوں جملے نہ پڑھے جائیں تو کاش کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ادھورا رہتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جملے پڑھے جائیں۔ اب اعلیٰ حضرت کاش کے کیا کہتے ہیں؟ کاش، اے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اے کاش مجمع محشر بپا ہو، اعلان ہو کہ سرکار آ رہے ہیں، سب کے سب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، تو اے کاش اس وقت فرشتے جو خدمت گزار ہوں وہ مجھ سے کہیں اے احمد رضا زندگی بھر مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے رہے ہو، اب وقت آیا ہے، اب محشر کا میدان بپا ہے،
اب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا مقام محمود کا، آقا کو وہ عطا ہونے والا ہے. اب موقع آیا ہے دیدار رسول کرتے ہوئے سلام پڑھنے کا. کاش ایسا موسم بپا ہوتا کہ فرشتوں کے ساتھ حضور جلوہ گر ہوتے، پوری کائنات صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہی ہوتی، احمد رضا سر جھکائے بیٹھتا. اس وقت کاش خدمت گزار فرشتے کہتے ہیں احمد رضا اب پڑھو، مجھ سے خدمت کے قدسی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ. تو بہرحال حاجی افضل ضیاء صاحب کے وزن پر ان کی ایک نعت ہے، بڑی گوجری زبان میں بڑی پیاری نعت، اور میں کئی بار ان سے فرمائش کر کے وہ پڑھاتا بھی ہوں. تو اس وزن پر چند اشعار نعت پاک کے، کیونکہ شعر و شاعری کی ہے تو آپ میں بھی ہو جائیں گوجری زبان میں. میں آپ کو یہ تکلیف دوں گا کہ آپ کہیں یہ نعت بھی پڑھیں گے، اور وزن بحر ردیف قافیہ سب آپ کا ہے. تو بس الفاظ شاید آپ جیسے نہ ہوں، سیدھے سادے ہیں، تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اسی بحر پر ہے، جب اسی وزن پر ہے تو ردیف قافیہ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے، لیکن وزن وہی ہے. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ لطف آئے گا. تو میں حاضر میں ہی پڑھوں گا، ترنم میں یہی سنائیں گے. نبیاں کا تم سرور آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ، نبیاں کا تم سرور آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ، رب نے تھارا مان بدایا ہوں صدقے یا رسول اللہ. تاہت یاسین بھی تم ہی رونق دنیا کی، تاہت یاسین بھی تم میں رونق دنیا کی، عزیز رؤوف رحیم کو آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ. بابا جی صاحب کی ترجمانی. کوپ انیرو دنیا ماں تو کفر کا چکھڑ چولا تھا، کوپ انیرو دنیا ماں تو کفر کا چکھڑ چولا تھا، تم نے لیک نصیب جگایا ہوں صدقے یا رسول اللہ. بولی بولیں تے ناز کریں تھا، عظمت نات اپنی طرف آتا ہی نہیں. مفہوم جڑا یا اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی چلی ہو یا بابا جی صاحب کی شاعری بھی چلی. اور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بس وہی ترجمانی اسی کی ہے. بولی بولیں تے ناز کریں تھا، ملک عرب کا باسی سب، تھارے قدمیں چک چک آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ. سچی تاریخ خلقت آقا خلق وسبتے سچیارا، اچھی شانہ سنگ تم آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ. کل نبیاں کی ساری خوبی کر کے عطا تھارا رب نے، اپنا تم محبوب بنایا ہوں صدقے یا رسول اللہ. تم خلیل کی دعائیں آقا، تم ہی بشارت عیسیٰ کی، سچڑا بول حدیث میں آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ. کت مصباحی طاقت میری بھائی کا اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا لاسٹ میں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی. ٹھیک. اور بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان کا شعر میں پیش کر چکا ہوں، جو فرمایا گیا کہ سب کچھ جب خدا کہنے والا مدا خان جس دا ابد آپ اللہ او دے شان تاں کس بیان کی دے. بس یہی ترجمانی ہے. کت مصباحی طاقت میری، نعت سلکھنی لکھوں کس راہ، کت مصباحی قسمت میری، نعت سلکھنی لکھوں کس راہ، تھارا شان قرآن میں آیا ہوں صدقے یا رسول اللہ، ہوں صدقے یا رسول اللہ. آپ ہمارے پاس نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے جسے انسان کا دل کہا جاتا ہے. اب دل کے جذبات کو سمجھتے ہوئے بس دل کے جذبات کی ترجمانی کے لیے میری گزارش پر آپ سب کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دل کا یہ نذرانہ خدا کی بارگاہ ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار
مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار مجھ سے جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کمال حسن حضور ہے کمال حسن حضور ہے مان نفس جہاں نہیں پھول خار سے دور ہے شمع کے دعا نہیں بلغ العلا بکمالہ بدا بجمالہ حسن جمیع خصالہ علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں برا کیا کروڑوں جہاں بھی نہیں بلغ العلا بکمالہ مد ہے اہل دول قضا مد ہے اہل دول اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نال نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم